ہو گیا یہ میری والا سورہ نحل ہماری چل رہی ہے تو بس اینڈ ویسے ہونے والا ہے انشاءاللہ 100 آیت ہم کر چکے ہیں پوری. اب 101 آیت سے میں شروع کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. سپیلنگ یہاں پہ کچھ مسٹیک لگ رہے ہیں. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. میرا خیال ہے زوم کا مسئلہ ہو رہا ہے. پاسورڈ نہیں تو اچھا ٹھیک ہے. چلے ہم بات شروع کرتے ہیں. اگر کسی کو پیچھے کی کوئی بات یاد ہے, کیونکہ ہمارا سیکوینس سے ہی چلتا آ رہا ہے, اور پیچھے ہم نے ایک رکوع کے اوپر ہم نے 3 ہفتے لگائے تھے, تو کوئی بات کسی کو یاد رہ گئی ہو اگر.
3 کام کرنے کے لیے کہا تھا اللہ نے اور 3 منع کیے تھے، تو کرنے کے لیے تو پکے ہو گئے ہوں گے میرا خیال. اور کسی نے اگر کسی کو یاد آ رہے ہیں کچھ جو پہلے آ رہے ہیں، جو میرا خیال فرسٹ ٹائم کچھ آئے ہیں تو ان کو تو نہیں یاد ہوگا نا. جی بالکل، ماشاء اللہ. جی بالکل بالکل. عدل کا اللہ حکم دیتا ہے، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. یعنی یہ 3 چیزیں معاشرے کے لیے ضروری ہیں کہ میرے اور آپ کے اندر ہوں. اچھا، میں نے یہ ہماری اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ اس کو کہیں نوٹ کر لیں، یعنی کیوں بھولتی ہیں جبکہ یہ حکم ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، اور اللہ یہاں پر خاص طور پہ اللہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے بالعدل والاحسان، اور احسان کا، عدل کا، اور اس کے بعد بایتاء ذی القربی، قرابت داروں کے حقوق کا. اور 3 چیزوں سے منع بھی کیا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں جب ہمیں پتہ ہوگا نا کسی چیز کی کراہت کا کہ اللہ نے اس چیز کو کتنا ناپسند کیا ہے، تو میں بھی بچوں گی اور میں اپنے آس پاس اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤں گی. اور اگر مجھے کسی چیز کی کراہت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، مجھے اس چیز کی سنگینی کا کہ یہ، اب دیکھو ایلو ویرا مجھے پتہ ہے کہ کڑوا بہت ہوتا ہے، تو اس کو ہاتھ بھی ٹچ بھی ہو جائے تو میں کہتی ہوں بار بار دھو لوں کہیں جو بھی کھانا بنا رہی ہوں اس میں اس کی زہریلی چیز نہ آ جائے. تو فحش، بے حیائی، جن کاموں کو اللہ نے کہا کہ یہ انتہائی نقصان دہ ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے، تو مجھے پتہ تو ہونا کہ مجھے ان سے بچنا ہے. آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں واقعی نہیں پتہ کہ حیا کیا ہے، کیا ڈیمانڈ ہے حیا کی. ایسے لگتا ہے جیسے ایک ٹائم باتیں ہوتی تھیں کچھ عرصے پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے یہ جملے سنے کہ یورپ کی عورت میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے شادی کے لیے، اچھی ہو، خوبصورت ہو، جاب اچھی ہو، اسٹیٹس اچھا ہو، حیا نہیں چیک کی جاتی. کتنے بوائے فرینڈ پہلے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی. یقین کریں کہ آج ہمارے یہاں پر وہ دور آ گیا ہے کہ آج ہم کہاں جاب کرتی ہے، کس کالج سے پڑھا ہے، ایس ایم ایس سی سے، ڈی ایم سی سے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، کہیں اور کی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی یہاں تک بھی ہم اس کے اوپر جاتے ہیں. اور لیکن حیا اب کامن چیز ہے کہ پارٹنر ہو تو اب میں کل پرسوں سی ایم ایچ گئے ہیں، بچیاں، ینگ بچیاں بالکل، ساتھ ایک لڑکا ہے، اور وہ میل ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر کپل کی صورت میں، وہ کوئی شادی شدہ کوئی میاں بیوی تو نہیں ہے وہ، لیکن ان کا سارا جو سیٹ اپ ہے آج اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ ہر جگہ بس جوتے کی دکان پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کسی، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، لڑکا لڑکی بالکل. اور یہ بھی آج سے 20 سال پہلے باہر جب آپ جاتے تھے تو وہاں پہ یہ چیز ملتی تھی، لیکن اب وہی چیزیں یہاں پر آپ کے اپنے یہاں پر آ گئی ہیں. اور ہم نے اس کو ایزی لے لیا، ہم نے اس کو بالکل یہ سوچا کہ اچھا اب یہ ترقی تو کرنی ہے، یہ ترقی ہوتی ہے. یعنی عورت نکل کے گھر سے باہر، آپ نے کہا گھر کے کوئی کام نہیں کرے گی، باہر تھوڑے سے پیسوں کے لیے جوتے کی دکان پہ کھڑی ہوگی، برگر کی دکان پہ کھڑی ہوگی. اور اب تو اتنا خوش ہو کے بتایا جا رہا ہے کہ بائکر بھی وہ بن گئی ہیں، بائک کے کوئی ڈلیوری دینے لے جانے کا کام بھی وہ راتوں کو بچی کر رہی ہے. تو یہ بڑی پراؤڈ ہونے کی بات ہے کہ وہ ترقی کر رہی ہے. یہ ترقی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے. ترقی تو ذہنی ہوتی ہے. ذہن جب ترقی کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر علم کھلتا ہے، اور چاہے وہ دنیا کا ہے یا یہ نہیں کہ جسم کھول لیا، یہ نہیں کہ کپڑے چھوٹے کر دیے اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں. عورت ترقی کر رہی ہے. آج ہمیں اس طرف لگا دیا کہ مختصر کپڑے ہوتے جا رہے ہیں، مختصر، اور ہم سمجھ رہے ہیں عورت ترقی. عورت نہیں ترقی کر رہی، شیطان ترقی کر رہا ہے اس وقت. اس نے پہلے ہمارے مردوں میں بگاڑ پیدا کیا، اور یہ چلیں یہ معاشروں میں پھر بھی ایکسیپٹیبل تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ عورت اصل میں نسل کو بناتی ہے. عورت میں یہ چیز نہ آئے تو عورت وہ ان چیزوں کو پھر تھوڑا سا مینیج کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، اپنی اولاد کو سکھاتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو وہ مردوں کا معاشرے میں بھی پھر
وہ چیز کم ہو جاتی. لیکن جب عورت یہ ساری چیزیں کرے گی تو پھر نسل کو کون بنائے گا, گھروں کو کون سمیٹے گا, مردوں کو واپس کون لے کے آئے گا. آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو اس جگہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اتنی اہم ہدایات دی ہیں کہ بس دل کرتا ہے تھوڑی سی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے یا کچھ آ رہی ہے, کچھ آواز آ رہی ہے یا بالکل نہیں آ رہی. والیوم اس کا تو کوئی ٹھیک ایسا تو نہیں ہے کہ سائلنٹ پہ ہی ہے. تو چلیں ہم آج اپنا رکوع شروع کر لیتے ہیں. پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ جب اللہ کی قرآن کی طرف آئیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو, تعوذ کی کلمات منہ سے ادا کر لیا کرو. اور اب اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ جو میسیج دے رہا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے. اللہ کو کوئی حکم دے سکتا ہے, کوئی بات کر سکتا ہے اللہ سے کوئی چینج کروا سکتا ہے. اللہ تو اپنی بات جیسی اس نے کرنی ہے, جیسے کہنی ہے, اللہ کو پتہ ہے. تو یہ جو اس وقت ظاہر قرآن جب نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچاتے تھے تو اس وقت کے جو مشرک کافر تھے وہ مذاق بناتے تھے اور پھر وہ یہ بات کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی ایک بات کہی تھی ابھی دوسری بات کہہ دی, ابھی یہ حکم دیا تھا ابھی وہ حکم دے دیا. تو جو بات کوئی کہتا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ تو ساری ایک ہی دفعہ میں کہہ دیتا ہے. اب مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے جب ہم یہاں تک پہنچے کہ ہمیں اتنی بھی چیز پتہ چل گئی کہ اس وقت جو کافر تھے, منافق تھے, وہ کس قسم کے آبجیکشن کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو دیکھیں اللہ نے جیسے زنا کا حکم ہے, یا ابھی رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے حوالے سے کہ پہلا جب حکم آیا تو یہ تو نہیں تھا کہ بس تمہیں نے پورے مہینے کے روزے رکھنے, ایسا تو نہیں تھا نا. پہلے حکم سورہ بقرہ میں ہے نا کہ پہلا حکم آیا تو اس میں روزے رکھ لو. پہلے تو 3 تھے, اس کے بعد پھر رکھو یا نہ رکھو مرضی ہے, نہ رکھو تو فدیہ دے دو. پھر تیسرا حکم آیا تو یہ کہہ دیا گیا کہ اب روزے رکھنے پورے. اسی طرح شراب کا حکم پہلے کہا گیا کہ اچھا اس میں کچھ فائدہ بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے, کر لو تو ٹھیک ہے لیکن کچھ نقصان بھی ہے. اس کے بعد پھر حکم ہے اچھا نماز جب پڑھنی ہے نا تو پھر شراب نہیں پینا. تیسرا حکم جب آیا تو کہا کہ اب بند ختم. اور کیسے ایمان والے ہوتے تھے کہ پورا, اب تو خیر ٹرولر ہی ہم کہیں گے, اس وقت پتہ نہیں کس طریقے سے کیا کنوینس وہ تھی اور کس طرح سے شپ آیا یا کیا آیا, بہت بڑا مقدار میں شراب آئی اور کھول لی اور ادھر اطلاع آ گئی کہ شراب کی تو حرمت کا حکم آ گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہاتھوں میں پیالے تھے نا وہ بھی پھینک دیے. تو کسی نے کہا کہ مسلمانوں کو منع ہے نا تو کافروں کو بیچ دو, تم اپنا اتنا نقصان کر رہے ہو. انہوں نے کہا جو منع کر دی وہ منع کر دی اللہ نے, اب میں وہ کیسے اس کے ذریعے سے پیسے کماؤں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے کہ ایک شراب کا کاروبار کرنے والا, اس کو بیچنے والا, اس کو دکان پہ رکھنے والا, اس کو پلانے والا, اس کو پینے والا, سب کے اس کی ترسیل کرنے والا, سب کے لیے فرمایا کہ وہ سزا کے مستحق ہے. اور آج ہماری دکانوں پہ لوگ رکھ کے اپنی دکانوں پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے لیے نہیں, یہ تو کسی کے لیے رکھ رہے ہیں, نان مسلم کے لیے. ہاں, اور یہاں پر کھول رہے ہیں, دکانیں کھل رہی ہیں, شاپس کھل رہی ہیں, تو ہماری حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تو نان مسلمس کے لیے ہیں. تو جو قرآن مجھے اور آپ کو, اور وہ بیچارے یہاں تک کہ سکھوں کی طرف سے پھر آیا کہ نہیں ہمیں نہیں, ہمارے تو اپنے دین میں منع ہے. کرسچنس کی طرف سے آیا کہ ہمارے تو اپنے دین میں منع ہے تو ہمارے لیے مت کھولو. لیکن ہم تیار ان کی اتنی مدد کرنے پہ. اور
یہ اب یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ اپنے یہاں پر آپ کبھی رات کو لیٹ نکلیں تو آپ کو یہاں پر، اور کئی دفعہ پارک میں بوٹلز پڑی ہوتی ہیں. ہمارے بچے 2-3 چیزوں کے عادی ہو رہے ہیں، ڈرگس کے، اس چیز کے، اور اس کو آج مذاق سمجھا جاتا ہے. جو نہیں پیتا نا وہ کہتا ہے بیبی بوائے ہے یہ. اور بچیاں تک اسموکنگ کر رہی ہیں. یہ یہاں اندر کی میں بات کر رہی ہوں، اور بالکل سلجھی ہوئی فیملی کہ آپ کو اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ اچھا یہ اس گھر کی بچیاں بھی، یعنی دیندار. اور لیکن دیکھیں میرا اور آپ کا کام جو ہے نا وہ بہت بڑھ چکا ہے، لیکن ہم ابھی بھی اتنی ہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. بس صفائیاں کرنی ہیں، گھر دیکھنا ہے، بچوں کو اسکول کالج بھیجنا ہے، جو بھی بھائی اتنی سی چیزیں ہماری زندگی کا محور ہیں. لیکن جو میرا اور آپ کا اصل کام تھا، انسانیت کی، نسل کی تربیت، اس سے میں نے اور آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں. ہر ماں نے اس طریقے سے، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوگا، لیکن عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اچھا آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ساتھ والی کہتی ہے جس سے آپ بات کر رہی ہیں، اب وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ بات خود بنا لی، تو آپ کے اوپر کیا ریئیکشن ہوگا؟ بڑی سیریس ہو کے آپ اس کو ایک بات بتا رہی ہیں، اور کوئی خاتون اٹھ کے آپ ایک دم آپ کے اوپر کہتی ہے کہ آپ تو اپنی طرف سے یہ بات کر رہی ہیں، کوئی کچھ ایسی بات نہیں ہوئی. تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا اور آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا، غصہ آئے گا اوبیسلی. مطلب میں تو سچ کہہ رہی ہوں، یہ تو واقعی ایسے ہی ہے. تو آپ مجھے ایک دم جھوٹا بنا دیا آپ نے، اور بہت زیادہ غصہ آئے گا آپ کو، تھوڑا نہیں آئے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کہا گیا. میرے اور آپ کے دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو فیس کیا، اور پھر مجھے اور آپ کو کہہ کے گیا. آج ہمیں تو کوئی نہیں کہتا، بلکہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بڑے اچھے سے لوگ سنتے ہیں. وہ ٹائم نہیں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں بہت برا دور ہے، بہت برا بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برا نہیں ہے. جبکہ دین کو پھیلانے میں آپ کو کتنے، یہاں تک کہ آپ کو تسلی، قرآن میں 100 جگہ، وہ 100 آیتیں وہ ہیں جہاں پہ آپ کو تسلی جاتی ہے. فلا اللہ کا باقی النفس کا اللہ آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، نبی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یعنی آپ پھر بھی گھل رہے ہیں، آپ پھر بھی تڑپ رہے ہیں، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ میرا حال یہ ہے کہ تم لوگ آگ کی کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہو اور اس میں گر رہے ہو. اچھا آگ کی کھائی کا کنارہ کیا ہے؟ دنیا میں تو نہیں ہے، وہ تو دنیا میں ہم کر رہے ہیں نا یہ کام. یعنی انتہائی، کیا اس وقت آپ سوچیں کیا ہوگا؟ جیسے آج میلے ٹھیلے، فن فیئر اور بازار اور فلمیں اور میوزک، یعنی ایسی جگہیں ہوں گی نا جب یہ کر رہا ہوتا ہے تو ہی بندہ گناہ کے بالکل وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں، پتنگوں کی طرح تم جا رہے ہو، تم اس میں جا رہے ہو. آج بھی لوگ جا رہے ہیں یا نہیں؟ ہم کہتے چھوڑو، بخود ہی سمجھ آ جائے گی، خود ہی سمجھ آ جائے گی، میرا اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس طرح تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم آگ میں لپکے جا رہے ہو، یعنی تم وہ گناہ بار بار کر رہے ہو، میں تمہیں روک رہا ہوں تم پھر بھی کر رہے ہو، اور میں پھر بھی رک نہیں رہا ہوں، میں پھر بھی تمہیں بچا رہا ہوں. یہ آپ کے نبی کا کام تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا برڈن میرے اور آپ کے اوپر ڈال کے گئے. حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، اور سب نے ایک آواز سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اب میرے بعد جو تم اور تمہارے بعد پھر یعنی اس طرح یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا کہ ایک دوسرے کے ذریعے. بتائیے اگر میں اور آپ یہ کام چھوڑ دیں تو آج، اور جو ہم نے چھوڑا، تو کیوں ہمارے بچے آج ایتھیسٹ بن رہے ہیں؟ کیوں ہمارے بچے حیران ہو کے پوچھتے ہیں اچھا معراج کیا ہوتی ہے؟
اچھا نبی شاید قائد اعظم کا نام لے لیا. اچھا اب ابو بکر کون ہے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ ابو بکر کون ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ بچوں کو نہیں پتہ, اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پڑھا نہیں ہے کچھ. ایک دن 12 ربیع الاول منا لیا, کوئی وہ قائد اعظم اور ہاں نواب ہم باجوہ نے کے بھی ایک ہم نے یہی چیز شروع کر دی ایک کہ دن ہم بنا نے دیا. کچھ سلسلے بنانے کے کام شروع کر دیے. جو قرآن ہے فذکر بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو, قرآن کے ذریعے سے ہدایت دو, قرآن کے ذریعے سے بات کرو, قرآن کے ذریعے سے نصیحت اور تلقین کرو. میری بات میں اثر نہیں ہے, میری بات میں اثر نہیں ہے, لیکن اللہ کی بات میں تو ہے. اللہ تو کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, میں نے تو قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تم اس طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں حدیث اور قرآن, میری سنت اور قرآن. ہم نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا اور 2-4 تہواروں کو پکڑ لیا. میں کیا بتاؤں گی, میں کیا کہوں گی ان کو جا کے, میں اللہ کو ہی کیا جواب دوں گی جب اللہ مجھ سے پوچھے گا. اور اللہ سے پہلے اب فرشتے جو سورہ ملک میں سوال کرتے ہیں الم یاتکم نذیر, نہیں دروازہ کھلے اور آپ کہیں کہ آج تو درس نہیں تھا تو تمہیں کسی نے بتایا نہیں. تو بالکل یہ حال ہے کہ جہنم میں ہم جائیں گے اور جہنم کے داروغہ ہمیں حیران ہو کے دیکھیں گے, وہ پاگلو ادھر کیسے آ گئے, تمہیں تو جنت کی طرف جانا تھا, تم ادھر کیوں آ گئے ہو, تمہیں کسی نے بتایا نہیں. الم یاتکم نذیر, تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. بتانے والے تو آئے تھے. ہم نے کہا یہ تو کہانیاں ہیں, ہم نے کہا یہ تو پرانی باتیں, 1400 سال پہلے کی باتیں. آج تو اتنی دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, اب یہ پرانی چیزوں کی طرف کون جاتا ہے. ہاں یہ ہے تو صحیح, اسلام میں تو ہے, لیکن اب کون دیکھتا ہے. میرا اور آپ کے جملے ہیں یہ کہ ہاں یہ ہے تو صحیح, لیکن آج کون کرتا ہے, کون نہیں کرتا. تو تڑپو رو, تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کہو گی اچھا دیکھو بیٹا کیا ہو رہا ہے کچن میں, اسمیل آ رہی ہے, یا آپ ننگے پاؤں دوڑو گی. کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسا مس ہیپ ہو گیا تو آپ کے اس ملک میں دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں جس ایریے میں, وہاں پہ کتنے موقع مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں, سمجھ آتی ہے کہ سمجھ نہیں ہے, شعور نہیں ہے. تو میرا اور آپ کا کوئی کام نہیں ہم کہیں کہ اچھا جو لوگ کر رہے ہیں. ہم آج اپنے بچوں کو نہیں بات بتاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اچھا پھر ان کو, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں میں نے آج اسکول نہیں جانا, پھر کیوں 2 تھپڑ مار کے اسکول بھیجتے ہیں. پھر یہ کہیں نا کہ کیوں آپ, ہاں یہ دین اصل میں یہ دین, پہلے کے لوگ پیسہ خرچ کرتے تھے. آپ کو یاد ہے وہ ایک اللہ کے ولی تھے بہت بڑے, مبارک شاید ان کا نام تھا. تو ان کی والدہ, 2-3 ایسے واقعات ہیں بہت جنہوں نے دین کی بڑی خدمات کی. تو وہ شوہر جاتے جہاد پہ, بیوی کو کچھ پیسے دے کے جاتا ہے, اور بیوی وہ سارا پیسہ اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچر رکھتی ہے, اور وہ ان کو دین, اور اس وقت دین اور دنیا کی تعلیم الگ نہیں تھی, اس وقت ایک ہی تھی, ایک ہی دین کی تعلیم ہی کے ساتھ دنیا بھی تھی. یعنی وہ دنیا کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کیا ہے, صرف نحو عربک ہر چیز فقہ سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی کمپاؤنڈ میں ہوتا تھا. یہ تو انگریزوں کے آنے کے بعد یہ ایسا ہوا کہ ہم نے کہا کہ انگریزی تعلیم الگ ہو گئی اور عربی الگ ہو گئی, اور عربی بیچاری کو تو 3 طلاق دے دی, اور باقی جو تھی اس کو ہم نے سوچا کہ اب دنیا میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں تو آگے بڑھنا ہی ہوگا. تو وہاں سے ہم نے یہ سارا کچھ شروع کیا, ورنہ تو ایک ہی تھی. تو ان کی والدہ نے اتنا یعنی جتنا وہ باپ چھوڑ کے گیا تھا نا کہ تمہارے کام آئے گا, میں تو جہاد پہ جا رہا ہوں, تو وہ سارا بچے کی تربیت پہ لگایا. اور جب وہ اتنا ٹائم لگا, آپ کو پتہ ہے پہلے تو جاتے تھے تو بس شاید ہی آئیں, تو وہ جب آئے ہیں تو گھر آئے اور ملے بیوی سے, اور پھر پوچھا کہ اچھا سب ٹھیک ہے, بیٹا کیسا ہے, بیٹا کہاں ہے, اور مسجد میں گیا ہے, اچھا وہ پیسے کا پورا پڑ گیا, کیا ہوا,
ہاں بہت اچھی جگہ استعمال کیا. آپ پہلے نماز پڑھ کے آ جائیں, اور جب نماز پڑھ کے آتے ہیں تو لوگ ایک عالم کے گرد جیسے نماز ختم ہوتی ہے جمع ہے, اتنی عزت اور بات ان کی سن رہے ہیں. علماء کی بڑی عزت ہوتی تھی ایک ٹائم, آج تو علماء کی تحقیر ہوتی ہے. جتنے لطیفے علماء کے اوپر ہیں نا, مولوی کے اوپر ہیں, مولوی کو گالی بنا دیا, یہ یہیں سے شروعات ہوئی ہیں. عالموں کو مار دے, آج مولوی کو گالی بنا کے, اور کسی بھی یعنی برے سے برا کوئی چیز بھی ہے نا کوئی, تو وہ بھی اچھا ہے, مولوی برا ہے. کوئی گندے سے گندہ بھی کام کرنے والی کوئی خاتون ہے نا, تو وہ جو پردہ کرتی ہے نا, اس کو ٹی وی کے میں ہی ایسا دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی کرپٹ ہے, یہ تو اس کی تو, اور جو وہ ہے وہ ویسے تو کام 2 نمبر کا کرتی ہے, لیکن اخلاق بڑا اچھا ہے. یہ اس طرح کی میسیج جو دیے جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ ساری پردے والیاں بہت اچھی ہوتی ہیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن امیج آج جو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے نا, وہ آپ کے شعائر اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے. یہ مسجد, یہ ممبر, یہ برقع, یہ ٹوپی, یہ مولوی کی اصطلاح, یہ مسجد کی اصطلاح, یہ شعائر اسلام ہیں. ان کا مذاق کافر اڑائیں تو اڑائیں, ایک مسلمان وہ کیسے اڑائے, وہ کیسے اڑا سکتا ہے؟ لیکن وہ اڑاتا ہے کیونکہ وہ بھی انہی اسکولوں میں اب پڑھا ہے جہاں سے سب سے پہلے جا کے بتایا جاتا ہے کہ, اور ابھی یہ 2 ہفتہ پہلے مجھے کسی خاتون نے بتایا کہ ٹیچر آئے یونیورسٹی میں, ٹیچر آئے اور پہلا دن تھا تو کوئی پڑھائی تو نہیں ہونی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں اسموکنگ بھی کرتا ہوں, میں فلاں چیز بھی کرتا ہوں, میں فلاں چیز بھی کرتا ہوں, لیکن تم لوگ مجھے جج نہیں کر سکتے. کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان کچھ بھی کرے, کتنی بھی 2 نمبری کرے, کتنا بھی برا فیل کسی کا, تم اس کو جج نہیں کر سکتے, تمہارا یہ کام نہیں ہے. اب مسلمان کو تو منہ تالا اس کا لگا دیا نا کہ کوئی کچھ بھی کرے تمہیں کیا. اب کہاں سے اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے جس میں کہا گیا کہ ایمان کے 3 درجے, برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور وہاں پہ بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. اب اس حدیث کے اوپر کیسے عمل کریں جبکہ وہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کسی کو جج نہیں کرنا. تم نے کوئی ننگے بھی گھوم رہا ہے تو تم نہیں جج کر سکتے, اور لیکن یہی لوگ پھر دین کو اور دینداروں کو کتنا جج کرتے ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی چیز کو جج کرتے ہیں. لیکن دنیا کے معاملے میں آپ کو کوئی الاؤ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو جج کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے انتہا تکلیفیں, جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائے, بے انتہا اس وقت ستایا گیا, مذاق بنایا گیا. اور اصل اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. اور آج بھی یہی بات ہے کہ اکثریت جو ہے اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. یعنی قرآن کا پتہ ہوتا تو کبھی اس طرح کی باتیں نہ ہوتی, کبھی دین کی کوئی چیز پتہ ہوتی تو کبھی اس طرح کی کمنٹس نہ ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ نالج ہوتی تو میں کہتی ہوں کہ کبھی ان کے اوپر, یعنی کتنا آج آسان ہو گیا کہ ہم کہیں کہ حدیث ہی تو ہے, سنت ہی تو ہے, سنت ہی تو ہے کہہ کے بات ختم. یعنی یہ تو چھوڑنا بہت آسان ہے, سنت ہی تو ہے, چھوڑ دیا کہ فرض تو نہیں چھوڑ رہا. بہت آسان کر دیا ہم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی سے نکال دیا نا, بہت آسان ہو گیا. ان کے طریقوں کو, ان کے انداز کو, انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا, جس سادگی کا حکم دیا تھا, جس طریقے سے شادیاں کی تھیں, جو کہا تھا مجھے اور آپ کو علم ہی نہیں ہے. تو اللہ بھی یہی فرما رہے کہ اکثر لوگ ناواقف ہیں. تو یہ کیسے واقف بنیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقف کیسے بنیں گے؟ ان سے محبت اپنے بچوں میں کیسے منتقل کریں گے؟ اور وہ جو فرما کے گئے, آپ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہ تمہارے بعد میرے کچھ ساتھی ہوں گے جو ایسے 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 ہوں گے, اور پھر بڑے ان کے درجات بتائیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, کیا وہ یہ ساری جو آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں, تم تو میرے صحابی ہو. وہ میرے ایسے امتی ہوں گے کہ جو میرے ساتھ وفا کریں گے, میرے اوپر جان نثار کریں گے,
جو مجھ پہ ایسے ہی مان لے کے آئیں گے جیسے تم لائے، یعنی تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم تو میں تمہارے سامنے ہوں اور تم میرے صحابی ہو اور تم نے مجھے دیکھا ہوا ہے، لیکن وہ بعد کے دور کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ ایسے ایمان لے کے آئیں گے جیسے تم لاتے ہو، اور وہ میرے ساتھ ایسی وفاداری کریں گے، میرے اوپر جان نثار کریں گے۔ کیسی وفاداری؟ وہ ایک مسکان نے بتائی نا، حجاب کی محبت ذرا سی کہ وہ نعرے لگا رہی ہے اور حجاب پہنا ہوا ہے اور کتنے لڑکے ہیں وہاں پہ، بندہ ایک دم خوف سے ہی کانپ جاتا ہے کہ بدتمیزی نہ کر دیں، کوئی آدمی یہ کچھ ہوتا تو کہہ نہ دیں۔ آدمی ہوتا تو بھی تھوڑا سا چلو، آدمی بھی لرز جاتا، لیکن کیسی اس کے دل میں اللہ، یہ ایسے ہیں جانثار کرنے والے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے میرے اوپر جانثار کریں گے اور اس طرح میرے ساتھ وفاداری کریں گے اور میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان جیسا بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جن کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے، جن کی نشاندہی آپ نے کی تھی، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان میں شامل کر دے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسی وفا کرنے والے ہوں۔ لیکن وفا کیسے پتہ کیسے چلے گی؟ وفا پتہ کیسے چلے گی؟ عمل سے پتہ چلے گی۔ کوئی بھی موقع ہے اور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہوں کہ نہیں ان کو ایسے پسند تھا تو میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، میری بیٹے کی شادی ہے، نہیں ان کو پسند تھا نکاح مسجد میں ہو تو میں بھی یہی کروں گی، اور صرف مسجد میں نکاح نہیں کر کے بس اس کے بعد جتنی میں کوشش کر سکتی ہوں کہ فضولیات سے اور رسم و رواج سے بچوں، تو میں اپنی ایفرٹ پوری رکھوں، پوری ڈالوں اس میں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، میں ظاہر ہے ایک عورت کمزور ہوتی ہے، ایک ہولڈ کم مرد ہیں ان کا ہوتا ہے، لیکن میں جتنی کر سکتی ہوں میری گفتگو میں، میرے بچوں کو میری گفتگو سے پتہ چلے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، کیسی ان کی مزاج تھا، کیسی ان کی عادتیں تھیں، کیا وہ کھاتے تھے، کیا وہ نہیں کھاتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے۔ میری گفتگو سے میرے بچوں کو ایسے پتہ چلے جیسے میں اپنی بہن کی باتیں اپنے بچوں سے کرتی ہوں، تمہاری خالہ جانی ہے وہ ایسے تم سے پیار کرتی ہیں، خود بخود ہم اپنی بچے کے دل میں خالہ کی محبت، نانی کی محبت، ماموں کی محبت، اللہ کرے کہ ہم دوسرے حوالے سے بھی تایا چاچا اور پھوپھو کی بھی محبت ڈالنے والے ہوں، جو عام طور پہ کم ہوتی ہے، ہم ڈالتے کم ہیں، اور سارے رشتوں کو ہم دیکھنے والے ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو بتا کے گئے کہ دیکھو اپنے بچوں کے دلوں میں میری محبت ڈالنا۔ ہم نے کس کی ڈالی آج؟ کارٹونوں کی۔ ماں نے جو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے بچے کو مانوس کرنا تھا، حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ سے، حضرت فاطمہ سے، بچپن سے وہ ماں نے کام نہیں کیا۔ موبائل دے کے اس کے ہاتھ میں، وہ اپنی مصروفیت اس کو زیادہ اچھی لگی، وہ تو ساری، وہ آج دیکھ لیں کتنی بھی گیمز ہیں، سارے نام بچوں کو آتے ہیں، ہمیں نہیں آتے، لیکن ان کو نہیں آتا صحابیات کا نام، ان کو نہیں آتا عشرہ مبشرہ کون تھے، ان کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کون تھے۔ ہم نے وہ اسٹوری ٹیلنگ کی نہیں، ہم نے ان شیطانوں کی اسٹوریوں کے اوپر ان کو لگا دیا۔ اس عمر کے بچے کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، 7-8 سال تک بچے کو جو ماں نے بنانا ہوتا ہے وہ بنا چکی ہوتی ہے، اور ہم نے ظاہر ہے اب ہم ہی خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور ہم ہی نے چینج بھی اب اپنے آپ کو کرنا ہے اور آگے، لیکن ایک جنریشن تو نقصان اٹھائے گی نا، اور ہماری نسل کہتی ہے، ہماری آگے یہ جو نسل ہے کہ آپ ہمارے لیے کیسی دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ میرا اپنا بھتیجا مجھے یہ کہتا ہے کہ بہت ٹف دنیا آپ لوگ ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو یہ حقیقت ہے، نہ ان کو صحیح غذا مل رہی ہیں، نہ صحیح اسلام ان کو ملا، نہ ہی معاملات ان کے لیے فیئر رہے، اور رہی صحیح کثر موبائلز اور ان ساری چیزوں نے اس طرح نکال دی کہ ایک ٹائم تک ہم ہر چیز گھر کی ہوتی تھی، آج آپ دیکھیں ہر چیز ریڈی میڈ، یہاں تک کہ اب پارٹنرشپ بھی ریڈی میڈ، مطلب بس تھوڑے ٹائم کی ضرورت ہے، وہ کسی سے پوری ہو جائے تو شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب یہاں اس نہج تک بات پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ فرما رہے، اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں
ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اچھا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ جی جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا آیات آ جاتی تھی. جب واقعہ افق ہوا آیات نازل ہو گئی. احد کا معاملہ ہے، بدر کا معاملہ ہے، تبوک کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے پہ قسم کھا لی تو آیات نازل ہو گئی. اے نبی آپ نے کیسے حرام کر لیا ایک چیز کو؟ ایسے نازل ہوئی ہیں چیزیں. آپ کے گھر کی روٹین اور معاملات اور چاروں طرف لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آیات. ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے ایلا کر لیا. تو اب میں بتائیں ایلا بالکل ایک طلاق کی صورت ہوتی تھی. تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کوئی آیت نہیں نازل ہوئی تھی، یا تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بس اب صبر کرو، کیا ہو سکتا ہے. وہ بار بار کہتی ہے، پھر وہ چل پڑتی ہے اور ساتھ کہتی ہے میں بھی اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں بھی اپنے اللہ سے مانگتی ہوں. یعنی مایوس نہیں ہوئی کہ میں کیا کروں، میں بھی اپنے اللہ کو سے کہتی ہوں، فریاد کرتی ہوں. اور ابھی تھوڑی دور گئی ہے اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے بتا رہے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کفارہ دے اور دوبارہ سے تعلقات. یہ تھا دین کہ آپ کے معاملات، آپ کے چیزیں، آپ کی سوشل لائف، اس کے اوپر جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو قرآن کھول کے دیکھ لیں. وہ اس وقت تو آیات صاف اترتی نہیں، اور اب جب کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بس ایک کوئی ثواب کی کتاب ہے اور اس کو ہم اسی طرح اوپر رکھ کر کے رکھتے ہیں اور بس وضو کر کے پڑھا اور پھر اٹھا کے اوپر رکھ دیا. مجھے خود کئی دفعہ کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک دفعہ تو ہاسپٹل میں آپ یہاں پہ قرآن پاک آپ رکھ دیا آپ نے، مطلب اس طرح نہیں، آپ یہ ہاسپٹل ناپاک ہوتا ہے. ارے بھائی کیوں آپ یہاں پہ چل پھر رہے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوں اور چل پھر رہے ہوں اور وہ ناپاک جگہ ہو؟ اور میرے اور آپ ہماری امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا. پوری زمین میرے اور آپ کے لیے پاک ہے، کسی اور امت کے لیے نہیں تھی. وہ سب لوگ تو خاص دائرے میں خاص جگہ ہوتی تھی جہاں جا کے عبادت کرتے تھے، اور ہمیں تو بس جہاں آپ مرضی عبادت کرو. آپ مال میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ پارک میں ہیں، آپ بس آپ کا وضو ہے اور وضو کرو، اور اگر کہیں پانی بھی نہیں ہے تو تیمم کرو. میرے اور آپ کے لیے اتنی آسانیاں، لیکن ہم ہی سب سے زیادہ سہل پسند ہو گئے، ہم ہی سب سے زیادہ دین سے دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے تو ٹھیک اللہ نے نازل کیا آہستہ آہستہ تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے. اب جب غزوہ تبوک تھا اور پورے مکہ کے چاروں طرف سے پورے عرب کے لشکر جمع ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ سوچیں کتنا پینک کا ٹائم تھا. پاکستان کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی حملہ اللہ نہ کرے کہ ہو کہ ساری یورپی یونین جو ہے 40 ملک اکٹھے ہو کے فوجیں لے کے آ جائیں، تو میرا اور آپ کا ڈر کے مارے کیا حال ہوگا. تو اللہ ساتھ ساتھ دلوں کو مضبوط کر رہا ہے، اللہ ساتھ ساتھ آیات نازل کر رہا ہے. اذان سن لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. رابعہ آپ نیچے بیٹھ سکتے، آ جائیں شائستہ ادھر آ جائیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا حول ولا قوۃ.
لا حول ولا قوة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے. قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ اس کا مقصد بتا رہا ہے کہ کیوں، تاکہ ایمان والوں کے ایمان کو پختہ کرے. جب ان کا ایمان ذرا کمزور ہونے لگے، جب کسی زندگی میں ان کو کوئی مسئلہ پیش آنے لگے، جب کوئی پریشانی ہو، تو وہ قرآن کو کھولیں اور اس میں سے ہدایت لے لیں. ہمارے دل ہوتے ہیں کبھی پریشان، کبھی بہت کچھ چیزیں کرتے ہوئے میں سمجھ نہیں آتی اچھا کیسے کریں، کیا کرنا چاہیے. کبھی کسی کے تجربہ کر کے دیکھا کہ رینڈم بیٹھے وضو کر کے اور قرآن کو ایسے بالکل ایسے کھولا. اب یقین کریں کہ وہی آیتیں جو آپ کی ضرورت ہوتی ہیں نا وہ سامنے آ جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مجھ سے ہدایت لو، میں نے تو نازل ہی اس لیے کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں کتنے فکر مند، پریشان، انزائٹی کا شکار، ڈپریشن کا شکار، سب کچھ، لیکن کم ایسا ہوتا ہے. زیادہ تر کیا ہوتا ہے، اچھا چلو 1.25 لاکھ دفعہ یہ پڑھا لو، یا اچھا چلو فلاں کا ختم کر لو فلاں. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نہ کریں، لیکن میں کہتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. جب کبھی یا حیو یا قیوم بہت پڑھتے تھے. جب آپ نے فرمایا کہ دل کے سکون کے لیے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یہ پڑھو جی. اور آپ کو جب کوئی مسئلہ، جب کوئی پریشانی، جب کوئی ایسے ہوتا تو آپ 2 نفل پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے. اور نماز کے اندر دعا مانگے. عربی کی دعائیں، قرآن کی دعائیں جو ہیں، ربنا آتنا ہے، ہم تو بس ربی جلنی پڑھ کے بس السلام علیکم ادھر بھی اور ادھر بھی بس فارغ. وہ ٹائم ہے دعائیں مانگنے کا. جو جس قسم کی آپ کو پریشانی ہے، اگر آپ کوئی غم ہے، دکھ ہے، پریشانی، اللہم انی اعوذ من الہم والحزن والعجز والکسل، کثرت سے پڑھیں نماز. اور میں یقین کریں، مجھے کل میری ساتھی کہتی ہیں کہ میں نے جب سے یہ دعا نماز میں شروع کیا نا میرے دل کو سکون ہو گیا. قرضہ تھا بہت، اور لیکن اب وہ ہے پریشانی، لیکن دل سکون میں کہ ٹھیک ہے اللہ نے آزمائش ڈالی ہے، ختم ہو گیا جی. وہ پڑھ کے تحیات، درود شریف اور کمپلیٹ ہے، یہ وہ کمپلیٹ ہے. لیکن آپ کو چاہیے، آپ کو اس انزائٹی سے نکلنا ہے، پریشانی سے، تکلیف سے، تو اللہ نے راستے بتائے. ہم کیوں اپنے خود بنانے شروع ہو گئے طریقے. ہم نے وہ طریقے جو ٹھیک ہے کسی بزرگ نے اگر بنائے بھی تھے تو انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا بھی تھا، لیکن ان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کے پھر بے شک آپ یہ بھی سارا کچھ کریں، منع نہیں کر رہی ہوں میں، لیکن ہماری زندگیوں میں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو نکل گئے، لیکن جو دوسرے تھے وہ رہ گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پہلے میں ان کو فالو کروں، جو ان کے غم میں وہ کیا کیفیت تھی، ان کی خوشی میں کیا کیفیت تھی، معاملات کیسے، وہ سارا کچھ کروں. اس کے بعد پھر میں جتنے بزرگوں کے، وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے محنت کی ہوئی ہے، انہوں نے میرے اور آپ کے لیے کچھ اگر رکھا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں اور انہیں فلاح اور سعادت کی، یعنی جو تو پھر قرآن سے ہدایت لیں گے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے. تو راستہ بتانے والا اس کا مطلب ہے ٹی وی نہیں. اور میرے پاس کوئی کلپ آیا کل کہ وہ صبح کی کوئی ہوسٹ تھی، نام نہیں مجھے پتا کیا تھا، وہ کہتی ہے کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسکارف کیسے لینے. اور وہ اپنا دوپٹہ اتار کے رکھ دیتی ہے اور 4 مرد، 3 مرد اور 1 عورت پیچھے وہ ان کو چیزیں دینے کے لیے. 3 مرد، جو 2 مرد آگے تھے وہ اس کے وہ دوپٹہ تو اتر چکا، وہ بغیر دوپٹے کے ہے سامنے. وہ ظاہر ہے مارننگ شو ہے تو سب آن ایئر جا رہے، اور وہ اس کے کبھی یہاں چکس پہ، کبھی ایسے کبھی ایسے، کیوں ظاہر ہے دوپٹہ یہیں سے تو ٹھیک ہوگا اسکارف. اور وہ ہاتھ ٹچ کر رہے ہیں اور وہ مزے سے اسکارف بندھوا رہی ہے. اور یہ اسکارف ہماری زندگی، یعنی ہمیں دین اب یہاں سے بتایا جائے گا
کہ کیوں اسکارف پہننا ہے اور کیوں تم نے اور وہ بھی کیسا پہننا ہے. مت کریں ایسے، مت کریں اللہ کے ساتھ مذاق. اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. ہم کدھر چل پڑے، اور اب یہ ایسا شروع ہو گیا کہ اب بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ پارلر میں میل جو ہیں وہ میک اپ کرتے ہیں. اب یہ ایزی ہو گیا ہے. اور ڈلیوری ٹائم ہوتا ہے تو میل ڈلیوری کے وقت ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو یہ کامن ہو گئی یہ چیزیں. نہیں، حیا کا ایک مقام ہے میرے اور آپ کے. یہ مجھے بننے سنورنے سے کہیں منع نہیں کیا. حضرت عائشہ تو فرماتی تھی کہ اگر تم اپنے شوہر کے لیے اپنی آنکھیں اٹھا کے کہیں اور لگانا چاہتی ہو تو وہ بھی لگا لو. اتنا یعنی بننا سنورنا چاہ رہی ہو نا تو سنورو اپنے شوہر کے لیے، کہ کہیں آنکھیں اٹھا کے کہیں اور فٹ کر سکو تو وہ بھی کر لو. لیکن نہیں، یہ نہیں، اس طرح نہیں کہ آپ کو دوسرے مرد آپ کی حیا، آپ سب سے پہلے تو وہ وقار ہے آپ کا. اور میں ایک عالم دین کا سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے، کسی عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے منع کیا ہے، یہ خرابی میں کہیں دیکھ رہی ہوں اور میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہیں. تو انہوں نے کہا بی بی آپ تو پورا دن ایسے آدمی کو ناراض کرو. یعنی اللہ کی اطاعت میں اگر شوہر ناراض ہوتا ہے، ویسے تو حکمت یہی ہے کہ نہ ہم ایسا کریں، لیکن یہ تو پھر آپ کی ایک درجات بڑھنے والی بات ہے کہ آپ نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہی ہیں اور آپ کا شوہر روک رہا ہے، تو اس کے اوپر تو آپ کو اجر ہی ہے انشاءاللہ. اس کے اوپر اور کچھ پتہ نہیں کہ آپ کا شوہر ہی آپ کا ہمنوا انشاءاللہ اللہ بنا دے گا. تو اللہ تو آپ کی ایفرٹ کو دیکھتے ہیں. تو وہ اس کو انہوں نے خوش کرنے کے لیے یہ کہا کہ اس طرح تو کوئی بات نہیں، آپ پورا دن ہی ناراض کریں بے شک ایسے شوہر کو کہ جو اللہ کو راضی کر رہی ہیں. آپ راضی بھی تو کس کو کر رہی ہیں نا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج سب کو راضی کر رہے ہیں، سویپر تک کو راضی کر رہے ہیں، کام والی تک کو راضی کر رہے ہیں. اللہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ غفور الرحیم ہے. اس کے اوپر تو لیبل لگا کے ہم نے چھوڑ دیا کہ وہ غفور الرحیم ہے، میں دنیا میں کچھ بھی کر لوں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں لیکن مالک یوم الدین بھی تو ہوں. اس دن تو میں نے پھر پورا کچا چٹا تمہارا جو بھی ہے کھول کے رکھ دینا ہے. تو مجھے خوف نہیں آتا. جیسے ایک ٹیچر اگر کہے کہ ہاں بیٹا میں کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں کل چھٹی کر لو گے تو اسائنمنٹ نہیں جمع کرواؤ گے تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ ٹیسٹ نمبر تو میں نہیں دینے. اب یہ جملہ بچے کو کھا جائے گا کہ نہیں نہیں ٹیچر نے تو ایسے کہہ دیا، مجھے جانا ہی جانا ہے. تو اللہ نے بھی جیسے فرمایا نا کہ میں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیوں اللہ نے فوراً ہی یہ بات کی کہ اچھا ٹھیک ہے دنیا میں نہیں پکڑوں گا اس طرح، لیکن وہاں پہ تو حساب پورا لوں گا. عدل کرنے والا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پوری زندگی اپنی منمانی کرتی رہی، اللہ کی نہیں مانی، اور ایک دوسری عورت اس نے پوری زندگی اللہ کی مانی اور اپنے دل کو توڑتی رہی. توڑنا ہی ہوتا ہے کہ اپنے دل کی ایک چاہت ہے آپ نہیں پوری کریں کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میرا دل بڑا کر رہا ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے تو میں نہیں کر رہی، تو دل نہیں ٹوٹے گا. جیسے 2-4 دفعہ ہی اللہ توڑتا ہے، اس کے بعد دل کو مضبوط کر دیتا ہے، دل کو مطمئن کر دیتا ہے. اللہ کرے کہ میرے اور آپ کا دل دین کے اوپر مطمئن ہو جائے، اللہ کی جو ہدایت ہے اس کے اوپر مطمئن ہو جائے. اور یہی تو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو مطمئن دل کے لیے تو اللہ نے پھر کیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور میری جنت میں. کیا اللہ نے، اور جو مطمئن تھا، لوگ بڑا بڑا سمجھا رہے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کرو، بس میرا دل مطمئن ہے، نہیں میں نے یہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے تو میں نے نہیں کرنا. تو یہ اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بشارت دی ہے. تو اللہ فرما رہے انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا ہے. وہ جو شروع رکوع میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ آپ کے بارے میں تکلیف دہ باتیں لوگ کرتے تھے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے. یہ 2-3 لوگ تھے اس وقت مکہ میں جن کے لیے
لوگ کہتے تھے کہ کیونکہ آپ سے وسلم ان سے ملتے ہیں تو اس لیے ان سے سیکھ کے تو پھر ہمیں آ کے سمجھاتے ہیں. اور وہ تو عربی نہیں تھے لیکن علم ان کو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو قرآن آ رہا تھا وہ عربی میں آ رہا تھا, کوئی فارسی میں تو نہیں آ رہا تھا, ٹرکش میں تو نہیں آ رہا تھا. اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. کتنی بڑی بات اللہ نے کی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو مانتے ہی نہیں کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ لا ریب ہے, اسی میں میری فلاح ہے, اسی میں اس کے اوپر عمل کرنے سے میرے بچے کی کامیابی ہے, میری بیٹی کی کامیابی ہے, میرے شوہر کی کامیابی ہے, میری کامیابی اس قرآن کے پیچھے چلنے میں ہے. جو یہ نہیں سمجھتا تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کو میں صحیح بات پہنچنے کی توفیق ہی نہیں دیتا ہوں, اس کی ہدایت کا راستہ ہی سلب کر لیتا ہوں, اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہوں, ٹھپا لگا دیتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ثم قست قلوبکم, ان کے دل سخت ہو گئے. اور آج ہمیں نہیں لگتا کہ دل سخت ہیں لوگوں کے, وہ نرمی نہیں ہے. کوئی جا رہا ہے تو بالکل پاس سے گزر جائے گا, ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی ہے, انسان کو دیکھتا ہے. نہیں, اب وہ نہیں ہوتے. ہاں کوئی جان پہچان والی نظر آ گئی تو ذرا سی اسمائل دے دیں گے, ادروائز نہیں. پاس سے ٹک ٹک کرتے ہوئے گزریں. مزاج اور عادت بنائیں کہ جو میرے پاس سے گزرے گا میں نے سلام کرنا ہے. کئی دفعہ تو ایک دم حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے جانتی ہیں؟ نہیں جانتی, آپ میری بہن ہے, مسلمان ہے. نہیں بھی مسلمان تو میں چاروں طرف میرا یقین تو ہے نا کہ چاروں طرف مسلمان ہی ہیں. تو بس تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. درد کیسے ملتا ہے؟ درد کیسے ہوتا ہے؟ جب بچہ کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو درد ہوتا ہے نا, یا دل میں درد ہوتا ہے, دل میں تکلیف ہوتی ہے. کبھی اپنی کوئی بات پوری نہ ہو, کیسے دل پریشان ہوتا ہے نا. اللہ کہتے ہیں تمہارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. آج بہن بہن کے ساتھ جو کر رہی ہے, بھائی بھائی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, درد نہیں ہو رہا. رشتے جب دور ہوتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں درد دینے والا عذاب دوں گا. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا, بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. اللہ نے صاف کہہ دیا. اور اس وقت بھی جو اس قرآن کا مذاق بناتے ہیں, جو اس قرآن کے احکامات کو کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں, کئی دفعہ تو یہ جہاں تک جملے سننے میں آتے ہیں, اچھا کہاں لکھا ہے قرآن میں, کہاں ہے یہ حدیث میں؟ نہیں, حدیث تو 250 سال بعد لکھی گئی تھی, وہ تو بہت بعد میں اس کو کمپائل کیا تھا. تو کہاں لکھا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں کہاں لکھی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں, اللہ جو آیات کو نہیں مانتے وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. اور اللہ یہ ثابت کر دے گا, کچھ کے لیے دنیا میں ثابت کر رہے ہیں, کچھ اللہ کو دیر نہیں لگے گی, حشر کا میدان سجنے والا ہے. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے, وہ اگر مجبور کیا گیا اور دل اس کا اس پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, من کفر باللہ, جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے, من بعد ایمان ہی, ایمان لانے کے بعد, یعنی کفر کرے یعنی اللہ کی نافرمانی کرے. کوئی بات اللہ نے کہی تھی اور میں نہیں مان رہی, وہ کفر ہے. اللہ نے خود کہا کہ ایمان لانے کے بعد, یعنی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد, روزے حج کرنے کے بعد, پھر وہ یہ جان بوجھ کے کرے, انجانے میں نہیں, جان بوجھ کے. اور وہ اگر تو وہ مجبور کیا گیا ہے. اب دیکھیں مجبور کیسے, تھوڑا صحابہ کا ٹائم یاد کریں. عمار بن یاسر ایک دفعہ آپ سے بس روتے ہوئے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, انہوں نے مجھے اتنا ہرٹ کیا, اتنا تنگ کیا کہ مجھے وہ کلمے کہنے پڑ گئے کہ جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں, اللہ کے خلاف
بتوں کی تعظیم. تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کہتے ہیں دل تو میرا آپ کے اوپر مطمئن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ کریں تو پھر یہی کہہ دینا، یعنی تمہیں اجازت ہے. لیکن آپ دیکھیں اجازت کے باوجود حضرت بلال وہ بھی اسی ٹائم پہ تھے نا. حضرت بلال تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسٹ رہے ہیں، ایک ذرا سی دیر کے لیے. کبھی ہوتا ہے نا جوتا باہر نکلے جوتا ٹوٹ گیا، اب ذرا سی گاڑی تک آنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑا پاؤں کو گھسیٹ کے چلنا کتنا، ننگے بدن ریت کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے صرف اسلام کے لیے. اور غلام ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اللہ کا علم اتنا ہے کہ بس آواز منہ سے اتنی نکلتی ہے، احد احد، ایک ہے، وہ ایک ہے، اسی ایک کی مانوں گا. اصل میں تو پیچھے جملہ یہ بنتا ہے نا، ایک ہے تو سب مانتے ہیں، اسی ایک کی مانوں گا. کاش میں اور آپ ایسی گاڑیوں میں بیٹھنے والے، ایسی گھروں میں رہنے والے، کاش میرے اتنی نعمتوں کے بعد میری زبان سے یہ نکلے کہ اللہ بس آپ نے اتنا کچھ دیا، اللہ میں تو یہ تصور نہیں کر سکتی تھی، اللہ بس اب آپ کی ماننی. لیکن یہ نہیں ہوتا. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا. کیا ہے، کوئی مثال دیں اس کی اپنے زمانے کی؟ شادیوں پہ جو کچھ ہوتا ہے، بے پردگی، گانے، ڈانس. کیسے ایسے نہیں لگتا کوئی فلم کا شوٹ ہو رہا ہے؟ وہ کبھی شوہر کے بازوؤں میں، کبھی کندھے سے لٹک رہی ہے دلہن جو اتنی شرم و حیا والی ہوتی تھی، مطلب ایک حیا ہوتی تھی. اور آج کیونکہ فوٹوگراف لینے، کیونکہ فوٹوگرافر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آنسو نکلیں گے تو میک اپ خراب ہو جائے گا، تو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ شرم و حیا کو اتارے جا رہی ہیں. اور وہ اللہ نے یہ اسی لیے فرمایا جس کا دل رضامند ہو گیا کفر کے اوپر، تو اس کے لیے اللہ عذاب نہیں کہا، اللہ کا غضب ہے. ہائے ہمارے دل کتنی چیزوں پہ مطمئن ہوئے ہیں آج، ہمارے دل کتنی چیزوں پہ بالکل ٹھیک ہے. بیٹی کس حلیے میں گھر سے باہر نکل رہی ہے، میں مطمئن ہوں، فیشن ہے، زمانہ ہے، کیا کریں، رشتے نہیں آئیں گے اگر ایسے نہیں نکلیں گے تو، اگر ایسے نہیں کریں گی تو. دوستیاں ہیں، مطمئن ہیں جو بھی ہو رہا ہے. اپنی خود لباس، ایک مجھے ڈاکٹر ہے وہ، اور وہ یہ بتا رہی تھی، ٹیلر کے پاس گئی اور اس ٹیلر نے اس کے سامنے جو نقشہ کھینچا جو پہلی والی باجی کا، کہ باجی بس چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو لباس، اتنا پیچھے سے ڈیپ گلا باجی نے رکھوایا کہ، اور اس کو کہتی ہے مجھے لا کے اس نے دکھایا کہ دیکھیں باجی، ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ تم نے کم کیا ہے، کیا پہننا ہے انہوں نے. جو ڈاکٹر آئی ہے، ایک ادب اور ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا، اس کو بتا رہا ہے، تو آپ نے آس پاس کتنے لوگوں کو کیا کن جملوں میں اس نے اس باجی کے بارے میں بتایا ہوگا. استغفر اللہ. آج تھوڑی سی دنیا، تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا مزہ، ان چیزوں نے کس طرح مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا. اور دوری کی ایک وجہ تو یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں. اگر یہ ساری ترجمے کے ساتھ روز ایک رکوع پڑا ہوا ہو تو بندہ سیدھا رہے، کیونکہ اللہ جگہ جگہ تو کہہ رہے کہ میں سزا دوں گا، تم نے میری سزا دیکھی نہیں ہے. اور یہاں پر جو دل کی رضامندی سے کفر کرے گا اس پر اللہ کا غضب ہوگا. اللہ نہ کرے کسی کے اوپر، اعوذ باللہ. تو ہم شیطان کے لیے ہر وقت پڑھتے ہیں جس کے اوپر غضب ہوا اور اس کو دھتکار دیا گیا. اللہ نہ کرے کہ ہم ہمارے بچے، ہمارے گھر، کسی چیز کے اوپر اگر اللہ کا، جہاں پہ اللہ کا غضب ہوا وہاں پہ زندگی نہیں ہے. ڈیڈ سی، کیوں ہم اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں؟
وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اور اب وہاں پہ کوئی چیز رہتی نہیں ہے، کوئی زندگی کسی بھی طرح کی، پودے سے لے کے اور جاندار سے لے کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا جہاں غضب آتا ہے، اللہ خود کہتے ہیں ان علاقوں میں گھوما پھرا نہیں کرو، اگر جانا پڑے تو تیز تیز وہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک اس غضب کی جو آثار ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ تم جب جان بوجھ کے میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہارے اوپر غضب نازل کروں گا۔ استغفر اللہ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ وہ لوگ تو کلمہ حق کہہ رہے ہیں نا جو انڈیا میں ہیں یا کہیں باہر ملکوں میں ہیں، اپنی جانوں کو بھی قربان کر رہے ہیں، ایک اسکارف پہننے کے لیے کتنا فائن دے رہے ہیں، لیکن وہ پہن رہے ہیں۔ میں اور آپ یہاں آزاد ہیں، میرے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے اتار کے پھینک رہے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے آج کہ جن ملکوں میں، اور میں نے جتنے نان مسلم کی کتاب پڑھی اور جہاں ان کو پڑھ دیکھا کہ بھی وہ کنورٹ ہوئے ہیں، اسلام لے کے آئیں، تو ہر جگہ میں نے یہی دیکھا کہ سب سے پہلے ان کا پہناوا بدلا، ان کا لباس چینج ہوا، ان کے سروں کے اوپر اسکارف آ گیا، اور وہ لوگ جو کبھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوپٹہ بھی کوئی چیز ہے، اور پورا باپ ایک بچی کہتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تم کس طرح کے لباس پہننے لگ گئی ہو، یعنی لمبے اور ڈھیلے، کیونکہ ان کے کلچر میں ہی ہمیشہ ننگ ہی دیکھا، باپ نے بھی وہی دیکھا، تو وہ تو اسی کے عادی ہو گئے۔ اور وہ کیسی بچیاں ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا مقابلہ کر کے اور وہ دین کے اصولوں پہ عمل کریں، اور وہ بچی نے بھی یہی کہا کہ میں نے سوچا کہ تھوڑے ٹائم میں جب باپ مجھے اسی طرح دیکھے گا تو خود ہی عادی ہو جائے گا۔ اور آج ہمیں جن کو پتہ شروع دن سے ہے کہ کیا حیا ہے، کیا اسلام کے تقاضے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو وہ دیکھنا کیسا چاہتا ہے، اور ہم آج ان کی طرح بننا چاہ رہے ہیں۔ اور اب تو وہ ٹاپ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، دوپٹے غائب ہو گئے، نیچے جو ٹراؤزر ہیں وہ اور تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو وہ چھوٹی میکسی ٹائپ آ گئی جس میں آدھی ٹانگ ننگی ہے۔ اب تو وہ میرے اور آپ کے گھروں میں تہوار منانے شروع ہو گئے بچیاں، جس میں ماں کہتی ہے کہ نہیں یہ اس لیے ویسٹرن اسٹائل کے کپڑے اس لیے لیے کیونکہ وہ بچیوں کے اب وہ تہوار، اس میں انہوں نے وہی کپڑے پہننے۔ استغفر اللہ، میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یہ تھوڑے سے مزے کے لیے آپ قرآن کو اگنور مت کریں۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کہے گا کہ اللہ میری امت نے میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، یہ پس پشت یہ ڈالنا ہے کہ وہ کسی چیز سے منع کرے اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں مانا جا سکتا۔ تو یہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے تم نے کیا کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، یعنی آخرت کا کوئی شوق رہا ہی نہیں۔ کوئی موت کی بات ہوتی تو ہم کہتے چپ کرو، اب یہ کوئی موقع نہیں ہے بات کرنے کا، خوشی کے ٹائم پہ کرنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی، یعنی تو جب تم لذت کی پیک پہ ہو تو تم دنیا میں انوالو ہو رہے ہو، اس کو توڑنے والی موت کو یاد کرو اس وقت۔ یعنی ہمیں حکم ہی یہ ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو، اور ہم کہتے ہیں نہیں اس پیک کے اوپر خوشی کے ٹائم پہ یہ کیا تم لے کے بیٹھ گئے۔ الٹ جا رہے ہیں ہم لوگ، الٹ کر رہے ہیں۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، آپ یقین کریں، موت ایک اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ زندگی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ آپ کبھی اب قید کا تصور کریں، نہ بندہ اٹھ کے کہیں جا سکتا ہے اس ایک کوٹھڑی کے باہر، نہ اپنی مرضی کا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا پہن سکتا ہے۔ تو میں اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہے، کھانا بھی جو اللہ نے حلال کیے ہیں وہ کھانے،
پہننا بھی وہ جو جتنے لمٹس اللہ نے رکھی ہیں تو ساری وہی، تو اسی لیے تو فرمایا کہ اور جیسے ہی وہ قید ختم ہوتی ہے تو مزے، اور مومن کے تو مزے ہیں. تو لیکن ہمیں تو دنیا میں اتنا مزہ آنے لگ گیا ہے کہ ہمیں تو وہ بھول گئی جنت. ہم جنت کی شہزادیاں تھیں، ہیں انشاءاللہ ہیں، لیکن ہم اس طرح دنیا میں لگ گئے کہ ہم نے یہیں پہ سمجھا کہ یہ گھر میری جنت. آپ یقین کریں یہ گھر میری جنت کبھی نہیں بن سکتے. میں خدا نخواستہ بد دعا نہیں دے رہی ہوں، میں خود اسی میں شامل ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آسانی کے ساتھ تنگی ہے. ابھی تم خوشحال ہو، اگلے مہینے پتہ ہی نہیں تو کیا ہوگا. ابھی تم صحت مند ہو، پتہ ہی نہیں اگلے مہینے کیا بیماری آ جائے گی. ابھی تمہیں گھر میں بہت سکون ہے، پتہ ہی نہیں کہ یعنی کبھی وہ ہوگا کبھی وہ ہوگا. اور ایسے میں تمہارا ٹیسٹ لیتے ہوئے تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا اور پھر وہاں پہ تمہارے لیے جنت کھول دوں گا. جنت تو وہاں پہ ہے، یہ دنیا تو بس تھوڑے ٹائم کے لیے بھیجا ہے جو اچھا کر لیں بس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا جو اس کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. اور سب سے بڑی نعمت تو یہ قرآن تھا. ہم نے کہا اللہ اس سے ہدایت نہیں چاہیے. ہمیں تو آج اور بہت تھنک ٹینکر ہیں جو ہمیں سکھانے والے ہیں، اور بہت لوگ ہیں جو مجھے اور آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں. تو ہمیں تو آج وہ چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی. کیسے مہر لگتی ہے؟ کبھی دیکھا کسی جانور کے وہ جب اس کو اس کا مالک اس کے آنکھوں کے اوپر ایک کچھ ڈال دیتا ہے نا، پٹی سی کوئی چیز، تو وہ نہیں چاہتا کہ جانور کچھ دیکھے. اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں، یعنی دل دیکھتا تو نہیں لیکن سوچتا ہے نا، غور کرتا ہے. دلوں پر کانوں سے سنتا ہے اور آنکھوں سے تو دیکھتا ہی ہے. دل کے اوپر بھی، کان کے اوپر بھی، آنکھوں کے اوپر بھی، سب چیزوں کے اوپر اللہ فرما رہے ہیں اب سوارہم وسمعی، اور سماعت کے اوپر ان کے پردہ ہے. تبا اللہ، مہر لگا دی، سیل کر دیا. مہر کس کو کہتے ہیں؟ سیل کر دیا اللہ نے. یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، یہی نقصان میں رہیں، بخلاف ان کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ نہ کرے ایمان کی وجہ سے کبھی ستائے گئے؟ کوئی شیئر کرے گا اپنا کوئی ایکسپیرینس ایمان لانے کی وجہ سے جب تنگ کیا گیا؟ پردے کی طرف آؤ تو تھوڑا سا مشکلات ہوتی ہیں. تم زیادہ ہی مولانا ہیں. ہم بھی حیا والے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. اتنا نہیں ہے جتنا تم نے شروع کر دیا. اصل میں وہ چاہ رہی ہے کہ میری جیسی بن جاؤ. اور اتنا دین وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے اسلام سخت جتنا آپ نے بنا لیا. ہاں، رسم و رواج کی بات کرو تو کہتے ہیں اتنا سخت نہیں ہے. ہاں تو نرم بھی نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں، ہاں، میں ان کو یہی ایک بات بتاتی ہوں کہ اتنا نرم بھی نہیں. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے. یہ تو خیر وہ ہجرت اور وہ سارا اس وقت کی بات ہے، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا دیکھیں. ہجرت کی، اللہ کے راستے میں تکلیفیں جھیلیں اور صبر سے کام لیا کہ ٹھیک ہے اللہ جنت کے لیے، آپ کی رضا کے لیے سب کر لوں گی. اور ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. اب سمجھ آئی غفور الرحیم کن کے لیے؟ ہم تو ان کے لیے جو چور چوری کر رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، جو ایئر ہوسٹس ہے وہ اپنی فیلڈ میں راضی ہے، جو فلم سٹار ہے وہ اپنی فیلڈ میں راضی ہے، جو گانے بجانے والے ہیں وہ اپنی فیلڈ میں، اور کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا. اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں گھر بھی چھوڑ دیا کہ اللہ آپ راضی رہیں، اور اپنے اولاد کو، گھر صرف گھر ہوتا ہے، کتنے رشتے ہوتے ہیں.
یہ تو خیر میں یہ آج کی بات نہیں، یہ اس وقت کے لیے یہ آیت تھی، لیکن آج بھی تو ہجرت جو ہے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کو چھوڑتا ہے تو یہ بھی ہجرت ہے. ہجرت کا مطلب کچھ بھی کوئی کسی چیز کو چھوڑنا ہے. تو جب کوئی گناہ کی میری ہیبٹ تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا تو گویا وہ بھی میری ہجرت ہے. تو ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے تیرا رب یقیناً غفور الرحیم ہے. اب آج یہ ویسے میں نے بھی اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا کہ آخر ہے تو صحیح نا اللہ غفور الرحیم، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑا کھول کے اللہ نے اس رکوع میں بتایا کہ اصل میں اللہ کن کے لیے غفور الرحیم ہے. اور ہم پوری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میں چوری بھی کر لوں، میں چکاری بھی کر لوں، سرے نہایت میں کچھ بھی کر لوں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ بندے ہی معاف نہیں کرتے، اللہ تو یقیناً اللہ کر دیتے. سچی توبہ کچھ بھی آپ 100 قتل بھی کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا. 100 قتل بھی انسان کر لے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو اس طرح ہیں کہ اگر انسان زمین آسمان کو بھر دے گناہوں سے تو بھی اللہ کو شفیق پائے گا اگر وہ سچی پھر توبہ کر لے. تو سچی توبہ، لیکن انتظار مت کریں اچھا بوڑھی ہو کے کر لوں گی، پتہ نہیں بوڑھی ہوں گی یا نہیں، اچھا یہ 2 سال بعد کر لوں گی، اچھا 1 سال، اچھا حج کر کے آؤں گی پھر تو یہ بالکل نہیں کر، مجھے پتہ ہے میں نے حج کرنا ہے یا نہیں، قسمت میں ہے، مجھے تو اگلے دن کا نہیں پتہ. اگلے لمحے کا نہیں پتہ. اسی لیے تو قرآن کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت اس حالت میں ہے کہ تم فرمانبرداری کی حالت میں ہو. جب بھی موت تمہارے پاس آئے، اور کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہی اٹینشن رہو کہ اللہ گناہ نہ ہو جائے. بس اللہ کرے اللہ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے. مجھے پتہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جب جنت کا راستہ دیکھ کے آئے تو اللہ کو کہا اللہ اس راستے پہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا، اتنا مشکل راستہ، اس راستے پہ تو کوئی نہیں. تو مجھے پتہ ہے، اور جو کسی شاعر نے کہا انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو یہ جنتوں والا راستہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بڑے مزے سے ٹک ٹک کرتے ہوئے چلتی جاؤں اور ڈور ٹو گلیکسی کھل جائے میرے لیے. نہیں، ایسے نہیں ہے. تکلیفوں محنتوں اللہ کو بتا، اور پھر اللہ مطمئن کر دیتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد. پھر وہ نہ تکلیف کا احساس رہتا ہے، نہ پریشانی کا، نہ دکھ کا. پھر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے اللہ آپ ہیں نا، بس آپ سنبھالیں. تو اللہ کرے کہ اللہ میرے لیے آسان کر دے اس قرآن کی طرف آنا، اور خود اور میں اور آپ اپنے بچوں کو اس طرف لانے والے ہوں. اگر مجھے اپنے بچوں کو دجال کا ساتھی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا ہے تو مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے. اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہونا ہے، اگر کھڑے ہیں تو اب تیز چلنا ہے اور اپنی نسل کو بچانا ہے. ان کو اس قرآن کی طرف سوچیں، ترکیبیں لڑائیں کس طریقے سے. اب میں ان کو بہت ٹائم گزر گیا، بہت وقت گزر گیا، میں نہیں کر پائی، نہ اپنے آپ کو چینج کر پائی. اب جب اللہ نے اویئرنیس دے دی ہے تو اب اللہ بس اب آپ اللہ سے دعائیں ہوں اور ساتھ میں عمل ہو. اور سب سے پہلا عمل تو یہ کہ بس قرآن کے نزدیک ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو رائیگاں نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اللہ تو کہتے ہیں تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آتا ہوں، تم 1 قدم آتے ہو میں 10 قدم آتا ہوں، تم سوئے پڑے ہوتے ہو میں تمہیں آوازیں دیتا ہوں. ابھی ہم نے اذان کا جواب دیا، کیا تھا اس میں؟ حیا علی الفلاح، آؤ نا فلاح کی طرف آؤ، ادھر ہے کامیابی، ادھر ہے فلاح، تم کدھر بھاگے پھر رہے ہو؟ اور 5 ٹائم یہ اذان میں آواز لگاتا ہے اللہ کہ فلاح ادھر ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ یہ فرماتے ہیں حیا علی الفلاح تو ہمیں یہ جملہ ریپیٹ کرنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس فلاح ہے ہی نہیں. میں کسی کو کیسے کہہ سکتی ہوں آؤ میرے پاس فلاح؟ فلاح تو ادھر ہے جدھر اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کے جواب میں یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ آؤ فلاح کی طرف، میرے پاس تو فلاح نہیں ہے. فلاح تو اس لیے میں اس وقت یہ کہتی ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کے سوا تو کوئی بھی نہیں. یقیناً جدھر آپ کہہ رہے ہیں نا فلاح ادھر ہی ہے. میں یہ جملہ ہی نہیں بولتی ہوں، مجھے حکم ہی نہیں ہے یہ جملہ بولنے کا.
سبحان اللہ. تو بس اللہ میرے اور آپ کے لیے آسان کرے. میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے دعا ایک یاد رکھیں ایک دوسرے کو. حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت عمر 2 عمروں میں سے اللہ ایک عمر دے دے. تو ایک دوسرے کے لیے دعا, ایک دوسرے کے لیے خیر کی. تو اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, نہیں تو پھر دعا کر لیتے ہیں. وہ ایک آپ قرآن چھپائی کے لیے کہتے ہیں, قرآن رمضان میں چھپیں گے, اس کی کلیکشن ہو گئی جی جی اور افطاری کی کلیکشن کے لیے جی ٹھیک ہے. کاکو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائیں. آپ کام میں ہیں اور آپ کا دل اللہ کی یاد میں ہے. لیکن کہتے ہیں اس کا ہلکا جو ہے قرآن پڑھنے سے زیادہ وہ ہے, کیونکہ پہلے جب وہ قرآن نازل ہوا تھا اس کی احکامات تو اس سے لوگ یہی ذکر کرتے ہیں, ذکر قرآن. یہ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ اس کا جزاک اللہ نیٹ پہ پڑھیں. نیٹ کے دین کو مت اپنائیں. یہ تو ذکر قلبی کیا ہے, ذکر قلبی اللہ کو یاد کرنا. بیٹھ کے اکیلے اللہ اللہ وہ اللہ ہو قرآن سے افضل کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو ہم کس طرح پڑھیں, اللہ پڑھیں, اللہ پڑھیں, کیا آپ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں. آپ بیٹھ کے ذکر, مطلب وہ ذکر جو آپ کہہ رہی ہو نا, وہ تو آپ چلتے پھرتے کچن میں کام کرتے ہوئے, روٹی بناتے ہوئے, سالن بناتے ہوئے. مسلمان جو ہے نا وہ فارغ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے. ہاں مطلب جس حوالے سے میری بہن کہہ رہی ہیں کہ بیٹھ کے تھوڑا ذکر, تو اس ذکر میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو مسجد میں 2 گروپ تھے, 2 حلقے تھے. ایک عبادات کچھ لوگ کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور ایک گول دائرہ بنا کے ڈسکشن کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آ کے بتایا کہ آپ اس والے میں بیٹھیں جس میں ڈسکشن ہو رہا ہے, غور و فکر ہو رہا ہے. عابد کی 1000 سال کی عبادت سے عالم کی 1 دن کی عبادت افضل ہے. ابھی یہ درس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں تو آپ بتا رہی ہیں تو سمجھ, ابھی میں آ رہی تھی بائی مسٹیک 7 پہ میں جانے لگی تو معلومات 7 پہ قرآن خوانی ہو رہی ہے. یقیناً قرآن بہترین پڑھا جا رہا ہوگا بالکل, لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیے قرآن سمجھ کے لیے آیا ہے کہ قرآن کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو. یہ اصل پرپز ہے قرآن کا. کیسے سمجھیں اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, ذکر بھی بہت اچھا ہے, قرآن کا پڑھنا بھی بہت اچھا ہے. لیکن اگر مجھے دیکھیں بہت خوبصورت انگلش ناول ہے, لیکن اگر مجھے ABC آتی ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں گی. اب حالانکہ قرآن تو وہ ہے کہ اس کی عربی کے اوپر بھی ثواب ہے, ایک لفظ کے اوپر بھی 10 نیکیاں ہیں, یعنی عربی پڑھنے پہ بھی بہت ثواب ہے. لیکن جب میں ساتھ سمجھوں گی بھی تو ڈبل نہیں ہو گیا. نورن علی نور, یعنی اور اللہ نے اس کو میرے اوپر, اللہم فقہنا فی الدین, اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. تو غور و فکر اور سمجھ, اور اگر کوئی استاد مل جائے, اور دین جو اس کی خوبصورتی دیکھیں, دین ایک استاد کے ذریعے سے آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو اگر کوئی استاد مل جائے تو پھر تو بہت ہی بہتر ہے, نہیں بھی اگر ملے کبھی تو پھر قرآن ہی, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. جتنا آپ قرآن کو کی طرف آتے ہیں, یقین کریں آپ کی دوسری چیزیں کم 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 ہوتی چلی جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں معاشرے میں رائج ہیں, ہم بھی کرتے تھے, ہماری فیملیز میں بھی سب کچھ ہوتا, لیکن قرآن جب آپ پڑھتے ہو نا, آپ کو نشہ قرآن کا لگ جاتا ہے. ایسے لگتا ہے یہ کوئی اور دنیا میں آ گئے. اللہ ساتھ ہے, اللہ باتیں کر رہے ہیں, اللہ کبھی فرشتوں کی کوئی بات آپ کو بتا رہے, کبھی صحابہ کی بتا رہے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ایک دنیا ہے. کیسے پتہ چلتی ہے اگر نہ پڑھتے ہیں قرآن, کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. تو قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھیں ترجمے سے, 6 مہینے کہیں لگا لیں, اور پھر مجھے اگر مزہ نہ آئے تو مجھے بتائیے گا. ایسی لذت اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے. یقین کریں کہ میں نے شادی کے بعد لفظی ترجمے سے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا, اور جب میں نے پڑھا تو ایسے لگتا تھا کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں, اور یہ کوئی اور, یعنی وہ قرآن نہیں ہے جو میں پہلے پڑھتی تھی. ایسا ایک نشہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ آپ سے ہر وقت ہم کلام ہو رہا ہے, اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں, اور اللہ کی باتیں. تو بس اللہ, میں تو بس کہتی ہوں قرآن اور اس کے ساتھ پھر حدیث, کیونکہ قرآن کو سمجھانا حدیث نے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. 2 چیزیں اللہ
کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے گیا, ان دو چیزوں کو پکڑ لو. میں اس کے خلاف نہیں ہوں اور کسی چیز کے بھی. کئی دفعہ میرا خود دل کرتا ہے, جو میری بہن کہہ رہی ہے کہ اور کچھ. ابھی میں کل مجھے بادشاہی مسجد کی تصویر کسی نے بھیجی, وہاں وہ گئی تھی تو, اور میں اپنے شوہر کو کہا میرا دل کرتا ہے میں اکیلی یہاں پہ رہوں اور میں بہت ٹائم گزاروں اکیلے, کوئی بھی میرے پاس نہ ہو. یعنی یہ وہی چیز ہے نا کہ بس بندہ غور و فکر اللہ کے ساتھ تھوڑا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں کیا کرنے جاتے تھے, اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. یہ غور و فکر اکیلے, جب کبھی اکیلے ہوں نا تو خوش ہوا کریں. اب میں نے اللہ سے باتیں کرنی, کچھ نہیں دنیا مانگے, لمبے بال مانگے, خوبصورتی مانگے, سفید رنگ مانگے, باتیں کرنی آ جائیں گی تو پھر آہستہ آہستہ جنت بھی مانگیں گے, اللہ کا ساتھ بھی مانگیں گے. یعنی باتیں تو کرنی آئے نا کسی سے. اور ضرورتیں جو ہے نا میری دنیا کی بہت زیادہ ہیں مجھے لگتا ہے, تو اس لیے چلے وہی مانگنا شروع کر دیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ اپنے راستے کھول دے گا. چلے دعا کر لیں. اور کسی کی کوئی بات؟ دعا فقط دعا کریں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. یا رب العرش العظیم یا رب العرش العظیم یا حی یا قیوم. یا اللہ پاک ہمارے ساتھ, ہمارے گھر والوں کے ساتھ, یا اللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما لیجیے. یا اللہ ہم کو ہر قسم کی مالی اور جسمانی محتاجگی سے بچا لیجیے. یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے گا, صرف اور صرف اپنا محتاج بنائیے گا. یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلوں کو, پریشانیوں کو, بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کی ناگہانی آفتوں, دونوں سمیت تمام ناگہانی آفتوں, بلاؤں اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ پاک جب تک زندگی دیجیے گا, یا اللہ پاک صحت, تندرستی, ایمان اور عافیت والی زندگی دیجیے گا. یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے گا. بستر پہ پڑھنے والی معذوری کی زندگی اور اسپتال میں پڑھنے والی زندگی سے بچائیے گا. ہم سب کی حفاظت فرمائیے گا اللہ پاک. یا اللہ پاک زندگی کے ہر لمحے کو اپنے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ پاک اپنا قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے والا بنا دیجیے. اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ قیامت کے روز اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. یا اللہ اس کو ہمارے حق میں دلیل بنائیے گا. یا اللہ ہم دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں, یا اللہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار بنا دیجیے. یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائیے. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو آپ ہم سے راضی ہوں, آپ سے راضی ہوں. یا اللہ ہم روزے سے ہوں, سر سجدے میں ہوں, اور زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو. اللہ پر سر آسانی کے ساتھ گزار دیجیے گا. یا اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا. یا اللہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائیے گا. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لیجیے جو آپ لینا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لیجیے جو آپ لینا چاہتے ہیں. یا اللہ دین کے سلسلے میں بھی ہماری جو ٹوٹی پھوٹی کوشش ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. ان کی قبروں کو تا حد نظر تک کشادہ فرما دیجیے. یا اللہ ان کو نور سے بھر دیجیے. یا اللہ ان کے اعمال کے مطابق ان سے معاملہ نہ کیجیے گا. یا اللہ اپنی شان قریبی کے مطابق معاملہ فرمائیے گا. اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو آپ ہم سے راضی رہیے گا. اللہ ہم بہت گناہگار ہیں. یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں. ہم کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جن سے آپ راضی ہیں. یا اللہ جو بھی رزق و روزی دیجیے گا اس میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی عبادت کرنے والا اور اپنے مخلوق کے کام آنے والا, اس کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دیجیے جیسا کہ آپ کا حکم اور ان کا حق ہے.
یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا دیجیے، یا اللہ ان کو دین پہ چلنے والا بنا دیجیے، ان کو ولی اللہ بنا دیجیے، یا اللہ ان کو داعی اللہ بنا دیجیے، یا اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا دیجیے، یا اللہ ہم ان کی ایسی تربیت کر سکے کل آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ بہت شرمندگی ہوگی، یا اللہ ہم اس قابل کر دیجیے گا ہم دنیا سے جائے تو یا اللہ ہم سے آپ راضی ہوں، یا اللہ جب ہم جائے تو جو آپ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں یا اللہ پاک ہمیں اس کو پورا کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے بچے بچیاں جو امتحان دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، دینے والوں یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کر دیجیے، یا اللہ جو مسافر ہو راستہ بھول گئے ہو صاحب خیریت کو ان کو ان کے گھروں میں پہنچا دیجیے، یا اللہ جو بے گناہ اسیری کے دن کاٹ رہے ہیں ان کی اسیری کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیجیے، یا اللہ ہماری جو بہنیں بیٹی ہیں رشتوں کے انتظار میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے نیک و صالح رشتے عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دیجیے، یا اللہ اولاد والوں کو اولاد کے غم سے بچائیے گا، ہمیشہ ان کی خوشیاں دکھائیے گا، یا پاک پروردگار ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے والا بنائیے گا، یا اللہ ہم گمراہ ہو چکے بہت غلطیاں کر چکے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارا ہاتھ تھام لیجیے اللہ پاک، اگر آپ نے ہم نہیں تھاما تو یا اللہ بہت خسارے میں ہو جائیں گے، یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، یا اللہ پاک ان کے گرنے سے پہلے تمام جائز دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیجیے گا، یا اللہ پاک ہم سے جس چیز نے جو دعا کرنے کے لیے کہا ہے اللہ پاک ہر ایک کی جائز دعا دلی تمنا اور خواہش کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر کے آگے بڑھانے والے لے جائیے، یا اللہ ہم لوگ اس درس میں ہم سب کا آنا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، یا اللہ اس گھر کو ہمیشہ اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیے گا، اپنے دین کے کاموں میں بڑھانے چڑھا کے حصہ لینے والا بنائیے گا، یا اللہ ہماری بہن زائدہ نے ہمیں جو کچھ بتانے کی کوشش کی اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، یا اللہ ہم صرف ایک درس سن کے جانے والا نہ بنے اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے گا، یا اللہ پاک ہماری ایسی محفلوں میں آنا سننا سمجھنا اور عمل کرنا آسان بنا دیجیے، جو ہماری بہنیں حاضر ہیں یا اللہ ان کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجیے، یا اللہ جو ہماری بہنیں نہیں آ سکی اللہ ان کے بھی اپنے فضل ان پر بھی اپنے رحمتوں کا سایہ کر دیجیے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت بخش دیجیے، پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے، یا اللہ پاک جس نے جو دعا کرنے کے لیے کہا ہر ایک کی ہر جائز دعا دلی تمنا اور خواہش کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجیے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ السلام علیکم۔ ہماری بہن بہت دور سے آئے ہیں، اب بڑی بیمار تھیں، یاسمین حسین سے، ہاں جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ شبانہ تو آپ مجھے بتا دیں اس کے بعد جو بھی بدھ کا